انسانی تاریخ کی تہذیب پر اثر انداز ہونے والے پہلے مسلم ڈاکٹروں کی فہرست بہت طویل ہے۔ بہت سارے عرب اور مسلم ڈاکٹر ہیں جنہوں نے طب کے شعبے میں سائنسی اور عملی بنیادوں کی تعمیر میں بہت بڑا حصہ ڈالا، اور ان میں سے ایک مشہور نام ڈاکٹر علی بن عباس الحوازی ہیں۔ علی بن عباس موجودہ مشرقی ایران کے علاقے احواز میں پیدا ہوئے تھے، اور کوئی بھی ان کی تاریخ پیدائش نہیں جانتا ہے۔ تاریخ دان ان کی وفات کی تاریخ کے تعین میں بھی مختلف ہیں۔ ان میں سے کچھ کا کہنا ہے کہ ان کی وفات 994 میں ہوئی تھی، اور کچھ تاریخ دانوں کے مطابق 1010 میں ان کی موت ہوئی تھی، لیکن اس بات سے کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ وہ بغداد میں عود اللہ ابن بویا کی خدمت میں داخل رہا اور اس کا معالج تھا۔ علی بن عباس الحوازی ابن عباس المجوسی کے نام سے جانے جاتے تھے، کیونکہ اسلام سے پہلے اس کے خاندان کا تعلق پارسی مذہب سے تھا، اور اس نے ابو مہر موسیٰ بن سیار کے ہاتھوں سے دوا سیکھی۔ عرب تاریخ دان اور ماہر جمال الدین الکفت نے اپنی کتاب اخبار العلماء با اخبار الحکمہ میں ہمیں اس کے بارے میں بتایا ہے۔ الکفتی کہتے ہیں کہ وہ فارسی نژاد فالج کامل معالج تھے جو ابن مجوسی کے نام سے جانے جاتے تھے، جنہوں نے ایک فارسی شیخ سے پڑھا جسے ابن مہر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس نے سخت محنت سے تعلیم حاصل کی۔ الحوازی پودوں کی اقسام اور ان کے فوائد اور ان سے دوائیوں کی تیاری کے مطالعے میں اپنی شروعات سے دلچسپی رکھتے تھے۔ انہوں نے عرب اور یونانی ڈاکٹروں کی کتابوں کا مطالعہ کیا جو ان سے پہلے تھے، اور طبی نظریہ کے تمام پہلوؤں سے واقفیت حاصل کی۔ پھر انہوں نے تجرباتی نقطہ نظر کو اپنا کر نتائج اخذ کرنے اور مریضوں پر کلینیکل معائنے کے ذریعے اپنے علم کا اطلاق کیا، تاکہ لا علاج بیماریوں کے علاج میں وہ اپنے وقت کا سب سے زیادہ ماہر طبیب بن سکے۔ الحوازی نے طب کے میدان میں ان سے پہلے والے مصنفین کی کتابوں کے ثبوت اور ثبوتوں کے ساتھ سائنسی تنقید کے طریقہ کار پر عمل کیا۔ خاص طور پر یونانیوں نے اس فیلڈ میں جو کچھ تیار کیا، جیسے بکرات اور گلیلین، ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے بیماریوں کے علاج کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی، اور ان کے تنقیدی نوٹ اپنی شاہی کتاب میں جمع کیے، جس میں انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ میں اپنی کتاب میں وہ سب کچھ کروں گا جو صحت اور بیماریوں کے علاج کے لیے ضروری ہے، اور وہ سامان جو ہر طاقتور اور سیدھے معالج کو معلوم ہونا چاہیے۔ الحوازی کی کتاب مکمل ضروری میڈیکل انڈسٹری، جو رائل کتاب کے نام سے مشہور ہے، الحوازی کا موقف ہے کہ کتاب لکھنے کی وجہ ایک مکمل میڈیکل کتاب کا فقدان تھا جس سے نوارہ میڈیکل طلباء کو فائدہ ہوگا، لہذا اس نے ایک کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا جسے انہوں نے دوائیوں کے مطالعہ کرنے والوں کے ذریعے درکار ہر چیز کا مکمل جمع کرنے والا بتایا۔ ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب طبقات الاطباء میں یہ بات کہی تھی کہ الحوازی نے اپنی عظیم کتاب جس میں طبی صنعت کے حصے شامل ہیں عود اللہ ابن بویا کو دی تھی۔ یہ مشہور تھا کہ عود اللہ ابن بویا نے طب کی طرف اپنی توجہ دی کیونکہ انہوں نے متعدد ہسپتالوں کی بنیاد رکھی۔ ان میں سے سب سے اہم بغداد میں البیمارستان الازدی تھا۔ جہاں تک شاہی کتاب کی بات ہے تو یہ ایک اہم طبی انسائکلوپیڈیا کی نمائندگی کرتا ہے، اور الکفتی شاہی کتاب کی اہمیت کو یہ کہتے ہوئے واضح کرتے ہیں لوگوں نے اس کے زمانے میں ان کی طرف توجہ دی، اور ابن سینا کے قانون کی کتاب کے سامنے آنے کے بعد وہ اس کے مطالعے کا پابند رہے، لیکن یہ کتاب میڈیکل طلباء کے لیے بعد کی صدیوں میں بھی دلچسپی کا حامل رہی۔ کتاب 2 مربوط حصوں پر مشتمل تھی، ہر ایک میں 10 مضامین تھے، جس میں انہوں نے انسانی اعضاء کے مزاج، ان کے فعال کی اناٹومی، مختلف بیماریوں، ان کی علامات اور اسباب، اور دواؤں کی اقسام کے بارے میں بات کی تھی، یہاں تک کہ پیسٹری، چربی، مشروبات، الکوہل وغیرہ کی تیاری کے بارے میں بھی بات کی ہے۔ ان کو ولادت کے دوران عورت کے جسم میں
بچہ دانی کی حرکت کے بارے میں بات کرنے والا پہلا سمجھا جاتا ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ بچے کی ولادت میں پیدا ہونے والا بچہ خود نہیں نکلتا جیسا کہ ڈاکٹروں نے ان سے پہلے ہی یقین کیا تھا، بلکہ ایسا رحم کی وجہ سے پٹھوں میں ہونے والے تناؤ کی بدولت ہوتا ہے، اور ان کی تصدیق جرمن مستشرق سگریڈ ہنک نے اپنی کتاب دی عرب آف سن شائنز آف دی مغرب میں بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ سگریڈ ہنک کا کہنا ہے کہ بکرات اور اس کے بعد آنے والوں نے کہا کہ ماں کے رحم میں بچہ خود بخود حرکت کرتا ہے اور بچہ رحم سے اس حرکت کے ذریعے خارج ہوتا ہے، لہذا الحوازی پہلے تھے جنہوں نے بچہ دانے کی جنیٹری حرکت کے بارے میں کہا تھا جو جنین کو اپنے پٹھوں کے سنکچن کے ذریعے باہر آنے کے لیے دھکیلتا ہے، جیسا کہ الحوازی نے اپنی شاہی کتاب میں ماں کے رحم میں اور اس کے گلے ہوئے پھوڑے کی بیماری کی وضاحت کی ہے، اور اندرونی گہا کے کینسر کے بارے میں اور دیگر پیتھولوجیکل تفصیل جو انسانی آنت یا ماؤں کے رحم کے اندر دل اور شریانوں کی حرکت، تبدک کے بارے میں حقائق اور کینسر کی تشخیص کے بارے میں پائی جاتی ہے۔ الحوازی پہلے شریانوں اور رگوں کے مابین کیپلری نیٹ ورک کے وجود کا معمولی طور پر ذکر کرنے والے فرد میں سے ایک تھے، اور پھیپھڑوں کی مستقل حرکت کی وجہ سے وہ پلمونری تپدق کے مریضوں کو ٹھیک کرنے میں دشواری کی نشاندہی کرنے والے پہلے شخص تھے۔ انہوں نے ایک ایسی قسم کے ٹیومر کے علاج کے بارے میں بات کی جس کو اینورمزم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے نچلے جبڑے کے ٹوٹ جانے کے ساتھ فریکچر کے علاج کو بیان کیا۔ انہوں نے ٹنسل کی جراحی سے ہٹانے اور مثانے کے پتھروں کو نکالنے میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا، کیونکہ وہ گردے سے پتھری نکالنے کے لیے سرجیکل چیرہ عمل کی وضاحت کرنے والا پہلا شخص تھا، جبکہ انہوں نے ڈسوریا کے مریض کے مثانے سے پیشاب نکالنے کے لیے کیتھیٹرز کا استعمال کیا۔ الکامل مالکی کی کتاب نے یورپ میں وسیع شہرت حاصل کی اور وہاں دوائیوں کی تیاریوں پر بہت زیادہ اثر ڈالا۔ یہ کتاب قسطنطین افریقی کی ترجمہ شدہ پہلی کتاب میں سے ایک تھی، اور جو قسطنطین افریقی نے خود سے منسوب کر کے یورپی ممالک کے درمیان شائع کروائی تھی، یہاں تک کہ انتینیک انٹیوک 1127 میں آیا۔ اس نے اس کتاب کا دوبارہ ترجمہ کیا اور کتاب کے ماخذ کی تلاش کی اور اس کو اس کے اصل مالک سے منسوب کیا۔ یہ کتاب اس وقت کے تمام یورپی میڈیکل سکولوں میں پڑھائی جانے والی نصاب بن گئی تھی۔ جرمنی کے مستشرق سیگریڈ نے اس کتاب کو ایک حیرت انگیز سائنسی شاہکار قرار دیا ہے۔ یہ اس کے عنوان کے طور پر واقعی ایک شاہی کتاب تھی، اور یہ اس وقت تک ہماری تعریف و توصیف کے لائق ہے جب تک ہم زندہ ہیں۔ اس کتاب کا نسخہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں پرنسٹن یونیورسٹی لائبریری میں موجود ہے۔